الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ گزشتہ مجلس میں سورہ فاتحہ کی وہ آیت جو اللہ اور بندے کے درمیان برابر تقسیم ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی میں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہے، وہ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بھی ہے اور اسی طرح اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا اور التماس بھی ہے۔ اب اس سے آگے بڑھ کر سورہ فاتحہ کی آخر کی 3 آیتیں جس میں دعا کا ذکر ہے، اور جب پہلے حمد و ثنا ہو چکی جو اللہ کے شایان شان تھی، اب اس کے بعد دعا کی جا رہی ہے۔ جس طرح حدیث شریف میں اس کا ذکر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین دعا الحمدللہ ہے۔ تو الحمدللہ کو بہترین دعا ارشاد فرمایا۔ جب پوچھا گیا کہ الحمدللہ میں تو تعریف کا معنی ہے اور تعریف کی گئی ہے تو دعا کیسے ہے، تو اس کی تشریح میں ارشاد ہوا کہ کریم کی تعریف سے دعا ہی مقصود ہوتی ہے۔ آدمی کسی شریف اور کریم آدمی کی تعریف کرتا ہے اور سخی آدمی کی تعریف کرتا ہے تو اس سے مقصود کیا ہوتا ہے؟ یہ تعریف کرنے کے بعد کیا کیا جائے اس سے کچھ، تو اللہ سے جو ہے دعا، جو اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے جیسا کہ اس کے شایان شان تھی، اور اس کے بعد پھر دعا کی جا رہی ہے، تو اس لیے الحمدللہ کو بہترین دعا قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو دعا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمائی کہ کیا چیز ہے جو تمہیں مانگنی ہے، کہ اللہ کو سب سے زیادہ علم ہے کہ بندوں کو کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے۔ دعا کا انتخاب جو کیا گیا، وہ ایسی دعا کا انتخاب کیا گیا جس دعا سے نہ کوئی ادنا آدمی مستغنی ہے، بے نیاز ہے، نہ انسانوں میں سے سب سے افضل انبیاء علیہ السلام اس سے مستغنی ہے۔ ایسی جامع ترین دعا کا انتخاب کیا گیا۔ چنانچہ ارشاد ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ بتلا دیجئے ہم کو سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب کیا گیا، اور نہ ان لوگوں کا جو راستے سے گم ہو گئے۔ تو یہ دعا کا انتخاب کیا گیا، ہدایت کی دعا اس میں مانگی گئی، اور ہدایت سے یہاں کون سی ہدایت مراد ہے اس پر تھوڑی روشنی ڈالی جائے گی، چونکہ قرآن میں جگہ جگہ پر ہدایت کا استعمال کیا گیا ہے اور مختلف معنوں میں اس کا استعمال ہوا ہے۔ یہاں پر ہدایت سے کون سی ہدایت مراد ہے؟ چنانچہ مفسرین ہدایت کی 3 تقسیم کرتے ہیں کہ ہدایت جو ہے 3 معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہدایت کے معنی اور اس کے اقسام میں پہلی قسم وہ ہے ہدایت کی جو سب کو عام اور سب کو شامل ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کچھ اس طرح ارشاد فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں جو تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم لوگ ان کی پاکی بیان کرنے کو سمجھتے نہیں ہو۔ یعنی انسانوں کے علاوہ جتنی موجود اشیاء ہے وہ سب کو یہ ہدایت عام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک خلقت عطا فرمائی، جس کو قرآن کی اس آیت میں اس طرح بیان فرمایا آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی، کہ اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا فرمائی، پھر اس خلقت کے مناسب اس کو ہدایت دی۔ اور اسی طرح دوسری آیت میں اس کو اس طرح فرمایا والذی قدر فہدی، جس نے ساری مخلوقات کو بنایا پھر ٹھیک بنایا، اور جس نے تجویز کیا پھر راہ بنائی۔ یعنی یہ جو ہدایت ہے اس سے کائنات کی کوئی چیز مستغنی نہیں ہے، کوئی چیز خارج نہیں ہے۔ اللہ کی یہ ہدایت سب کو عام ہے، انسانوں کو بھی اور انسانوں کے علاوہ تمام مخلوقات کو عام ہے، اور یہ وہ ہدایت ہے جس کے پابند انسان کے علاوہ تمام مخلوقات ہے، اس سے انحراف نہیں کر سکتے۔ اور یہ ہدایت تمام مخلوقات کو بنیادی طور پر دی گئی ہے، ان کو حاصل کرنا نہیں پڑتا ہے، کسبی ہدایت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ وہابی طور پر ان کو عطا فرماتا ہے۔
چنانچہ آپ دیکھو گے کہ مچھلی جو پیدا ہوتی ہے وہ پیدا ہوتے ہی اس کو اس کی جو ضرورت کا علم ہے، اس کے وجود کو باقی رکھنے کے لیے جس چیز کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کھلکی طور پر اس کو عطا فرما دیتے، پیدا ہوتے ہی وہ تیرنا شروع کر دیتے۔ اسی طرح دیگر کائنات کی جو چیزیں ہیں وہ سب ایک منظم نظام کے ساتھ مربوط ہے، اس نظام کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ سورج کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ مشرق سے ہٹ کر جو ہے مغرب سے جو ہے نکلنے لگ جائے۔ اسی طرح دوسری کسی شے کو جو اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کی خلقت کی جو ہے خلاف ورزی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے خلقی طور پر سب کو یہ ہدایت دے رکھی ہے اور اس کے وہ پابند ہے۔ انسان کو ایسے بنایا کہ لا علمی کی حالت میں اس کو پیدا کیا، اس کو بغیر کسی علم کے پیدا کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا اس حال میں کہ تم کوئی چیز نہیں جانتے تھے، لا تعلمون شیئا۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ جہل کے ساتھ جو ہے اس کو دنیا میں جو ہے اس کو لاتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں ان کو ان کی بنیادی ہدایتوں سے اللہ تعالیٰ نے آراستہ کیا، اور انسان کو جو بنیادی طور پر جہل کے ساتھ جو ہے وہ دنیا میں آیا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ کمال بھی ہے کہ جو دیگر مخلوقات ہے ان کو جتنی ہدایت دی وہ اسی میں جو ہے منحصر ہے، ان میں جو ہے گین نہیں ہے، ان کے نالج میں جو ہے گین نہیں ہوتا ہے، بڑھوتری نہیں ہوتی ہے۔ لیکن انسان کو جو ہے جہل کے ساتھ جو ہے پیدا کیا، اب اس کے اوپر ہوتا ہے کہ یہ علم کو حاصل کرتے کرتے اپنے علم میں کیا کرے، اضافہ کرے۔ تو یہ جو ہدایت ہے پہلی قسم کی، یہ ہر شے کے ساتھ خاص ہے جس کا ان آیتوں میں ذکر ہوا۔ دوسری قسم کی ہدایت کون سی ہے؟ دوسری قسم کی ہدایت وہ ہے جو انسان اور جنات کے ساتھ خاص ہے۔ یہ وہ ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام اور آسمانی کتابوں کے ذریعے ہر انسان کو پہنچاتے ہیں۔ پھر اس کو کوئی قبول کرتا ہے جس کو مومن و مسلم کہا جاتا ہے، اور جو اس کو رد کر دیتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کافر کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو دوسری قسم کی ہدایت ہے یہ خاص ہے ذوی العقول یعنی انسانوں اور جنات کے ساتھ۔ تیسری قسم کی ہدایت جو ہے اور جو تیسرا درجہ ہے جو اس آیت میں جس کا ذکر کیا گیا، وہ ہدایت خاص ہے مومنین اور متقین کے ساتھ۔ یہ وہ ہدایت ہے جس میں صرف ایمان والے جو ہے خاص ہے، وہ اس میں شامل ہے، جس کو ہم دوسری لفظ میں توفیق کہتے ہیں۔ یعنی توفیق کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسے اسباب اور حالات پیدا کر دینا کہ قرآنی ہدایت کا قبول کرنا اور ان پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ یعنی ہر وہ عمل جو اللہ کی رضا اور اللہ کی رضامندی کی طرف لے جائے، بندے کو اس عمل کی مناسب وقت میں توفیق مل جانا، یہ ہدایت کا تیسرا درجہ ہے۔ اور یہ وہ ہدایت کا درجہ ہے جس کی کوئی لمٹ اور کوئی انتہا نہیں ہے، جس میں آدمی جتنی ترقی کرتا چلے جائے لیکن اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ اور یہی وہ ہدایت ہے جس سے نہ کوئی ادنا مومن اور مسلمان جو ہے بے نیاز ہے، نہ کوئی نبی اور رسول اور ولی اس سے بے نیاز ہے۔ اس لیے اس دعا کا جو حکم دیا گیا، جس طرح عام مسلمانوں کو دیا گیا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایت کے سر چشمہ ہیں، جن سے ہدایت پھوٹ کر انسانیت کی طرف جا رہی ہے، ان کو بھی اس دعا کا کیا کیا گیا؟ حکم دیا گیا، اور نمازوں میں وہ اس دعا کو مانگ رہے ہیں۔ اور یہ وہ ہدایت ہے جس کی کوئی جو حد نہیں ہے کہ بندہ اس ہدایت میں ترقی کرتا چلا جاتا ہے اور اللہ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ جیسا کہ سورہ فتح میں جب مکہ فتح ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے فوائد میں اس آیت کو نازل کیا وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھے راستے کی رہنمائی کرے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمائے۔ تو یہاں پہ ہدایت کا یہی معنی ہے کہ ایسا اعلیٰ مقام ہدایت کا آپ کو عطا کرے جو اللہ سے آپ کو کیا کرے گا؟ اور زیادہ قریب کرے۔ تو اس ہدایت کا ذکر اس قرآن میں ہے۔ ہدایت کی یہ تفصیل جو آپ کے سامنے بیان کی گئی، 3 درجات کا آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، اس کو سمجھنے کے بعد قرآن کی بہت سی آیتوں میں کہیں ہدایت کی نفی کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتے، اور کہیں ہدایت کو عام کیا گیا کہ اللہ سب کو ہدایت دیتے ہیں۔ تو وہ تمام اشکالات کے جواب آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ پہلی اور دوسری قسم کی جو ہدایت ہے
وہ محض اللہ کے ساتھ خاص ہے. پہلی ہدایت جو سب کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ عام ہوتی ہے، اس کا بھی تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اور تیسری جو ہدایت کا درجہ ہے جو ابھی بتایا وہ بھی کس کے ساتھ خاص ہے؟ نبیوں اور آسمانی کتابوں کا جو انتہا ہے، تعلق ہے، وہ دوسری قسم کی ہدایت کے ساتھ. تو جہاں پہ حدیث میں آتا ہے، آیت میں آتا ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، کہ آپ جس کو چاہے اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. تو وہاں پر ہدایت کی نفی کی گئی ہے، یعنی کون سی ہدایت مراد ہے؟ یہ تیسری قسم والی ہدایت، کہ توفیق کا دینا یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو ہم دیکھتے ہیں سیرت میں اٹھا کے سب سے بڑا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، کہ 6 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا. والد کا انتقال تو آپ کی پیدائش سے 8 مہینے پہلے ہی ہو چکا تھا. 2 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جدہ امجد عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا. 8 سال کے بعد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو چاچا تھے ابو طالب، ان کی پرورش میں آپ نے جو ہے پروان چڑھا. اور ابو طالب نے اپنے بیٹے سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رکھا؟ خیال رکھا. ان کو کسی قسم کی جو تکلیف آنے نہیں دی، یہاں تک کہ اپنے ساتھ تجارتی قافلوں میں بھی لے کے جاتے. لیکن خدشہ کرتے ایک بار لے کے گئے تو کچھ واقعہ ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے نہ لے جانے کا عزم کیا. اتنی جو ہے اہتمام کے ساتھ حضور کی جو ہے پرورش کی. اور کس کی پرورش کر رہے ہیں؟ کہ تمام نبیوں کا سردار اور تمام انسان میں سب سے محبوب ترین ذات حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اتنی زیادہ نصرت کس کے ذریعے ہو رہی ہے؟ ابو طالب کے ذریعے ہو رہی ہے. لیکن توفیق کا دینا ان کو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی نہیں تھا. حضور ان کی موت کے وقت کہہ رہے کہ چچا میرے کان میں کیا کہہ دو؟ کلمہ کہہ دو، قیامت کے دن میں گواہی دے دوں گا کہ آپ نے جو ہے کلمہ کہا. اس پر اللہ نے آیت نازل کر دی اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ جس کو چاہے اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. توفیق کا تعلق صرف اللہ کے ہاتھ میں. تو یہی وہ ہدایت ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے اور اس صورت میں اس کو مانگا گیا. اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے کی جو ہے رہنمائی کر. صراط المستقیم کہتے ہیں ایسا راستہ جو سیدھا ہو، جس میں کجی نہ ہو، نہ اتار ہو نہ چڑھا ہو. ایک راستہ ہے جو ٹیڑھا میڑھا ہے، اس سے اگر آپ کسی منزل تک پہنچنے کی کوشش کرو گے تو زیادہ وقت لگے گا. اور ایک راستہ ہے جو سیدھا جا رہا ہے منزل کی طرف، اس سے منزل تک پہنچنے کی کوشش کرو گے تو سب سے زیادہ جلدی پہنچو گے. صراط المستقیم کہتے ہیں ایسا راستہ جس میں کجی نہ ہو، ٹیڑھا پن نہ ہو، نہ افراط ہو نہ تفریط ہو. افراط کہتے ہیں کسی چیز میں حد سے آگے بڑھ جانا، افراط کہتے ہیں. اور تفریط کہتے ہیں کہ کوتاہی کرنا. افراط اور تفریط سے پاک راستہ صراط المستقیم کہلاتا ہے. اس کی تشریح خود آگے والی آیت میں آ رہی ہے کہ صراط مستقیم سے مراد کیا ہے. چنانچہ آگے فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، کہ کن لوگوں کا راستہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے. یہ ایجابی طور پہ اللہ تعالیٰ راستے کی جو ہے تعین کر رہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ جن پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ انعام کیا. کہ ہم جیسے مثال کے طور پر کسی کو راستہ بتلائے کہ بھئی یہاں سے آپ کو جانا ہے اور یہ سیدھا جو ہے راستہ جا رہا ہے، اس کو پکڑ کے آپ کو چلتے رہنا ہے، آپ کی منزل آ جائے گی. اس کو بولتے ایجابی طریقہ. اور آگے سلبی طریقہ اختیار کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے. اس طرح کہنا ہمارا کہ جو رائٹ آئے گا وہاں پہ رائٹ مت موڑنا، پھر ایک لیفٹ بھی آئے گا لیفٹ مت موڑنا، سیدھا چلے جانا. یہ راستے کی تعین میں مبالغہ کرنا ہے، اس کو ایک دم اچھی طرح صاف صاف بیان کر دینا. تو ایجابی طور پر بھی سیدھا راستہ بیان کیا اور منفی طور پر بھی سیدھا راستہ بیان کر دیا. سیدھا راستہ کن کا ہے؟ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. کن پر انعام کیا؟ جمہور مفسرین اس سے دوسری آیت کے ذریعے اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ کون لوگ ہیں؟ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا؟ یہ وہ لوگ ہیں نبی ہے اور صدیق ہے اور اسی طرح شہید ہے اور اسی طرح صالح لوگ، صلحاء لوگ ہیں. نبی کون ہے؟ جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا، انسانوں میں سب سے برگزیدہ اللہ کے بندے جس کو اللہ تعالیٰ اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے منتخب کرتے ہیں. اس کے بعد صدیقین،
صدیق کون لوگ ہیں؟ جو نبیوں کے بعد امت میں سب سے افضل انسان ہوتے تھے، ان کو صدیق کہتے ہیں۔ اسی طرح شہید کا ذکر ہے۔ شہید کون لوگ ہیں؟ جو دین کی محبت میں اپنی جان کی فکر نہ کرتے ہوئے اپنی جان کو بھی دین کی حفاظت میں قربان کر دیں، یہ شہید لوگ ہیں۔ اسی طرح صلحاء کا ذکر کیا کہ صالحین لوگ، صالح لوگ کون ہیں؟ جو شریعت اور سنت کے متبعین ہیں، کہ اپنی زندگی میں کسی بھی پہلو میں شریعت اور سنت سے ہٹتے نہیں ہیں، تو وہ صلحاء لوگ ہیں۔ تو ان لوگوں کا راستہ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ تو یہاں پر ایک نقطہ ہے ہمارے لیے اور بہت ہی مفید نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سیدھا راستے کی تعلیم دی وہ ذوی العقول کے ذریعے دی۔ صراط الذین انعمت علیہم، الذین آتا ہے انسانوں کے لیے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی تفصیل سے بیان کیا، حالانکہ قرآن کا مزاج ہے کہ شارٹ میں اور مختصر ایجاز کے ساتھ اللہ تعالیٰ باتیں کہتے ہیں، لیکن سیدھے راستے کی تفسیر میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کو اختیار کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما دیتے صراط القرآن، کیا ہم کو کون سے راستے کی ہدایت دی ہے؟ قرآن کی جو راستہ ہے اس کی ہم کو ہدایت دے دیجیے، مختصر ہے، اور قرآن پورا کا پورا ہدایت کا کیا کرتا ہے؟ سرچشمہ، اس کی ترجمانی کرتا ہے۔ یا تو اللہ تعالیٰ کہہ دیتے صراط الرسول، کہ ہم کو کون سی ہدایت دے دیجیے؟ رسول کے راستے کی ہدایت دے دیجیے، کیونکہ رسول کی پوری زندگی کیا ہدایت کا ترجمانی ہے، ان کی زندگی قرآن کا ترجمہ ہے، جیسا کہ بتایا گیا تھا پچھلی مجلس میں۔ لیکن اسلوب بدل دیا گیا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا۔ قرآن کو اس لیے ذکر نہیں کیا گیا، اس کے ذریعے سے اشارہ دیا گیا کہ محض کتابی تعلیم انسان کی تربیت کے لیے کافی نہیں ہے، کہ اللہ کی یہ سنت نہیں ہے کہ انسانوں کی تربیت میں محض کتاب کے ذریعے اکتفا کرے۔ اگر کتاب کے ذریعے اکتفا کرنا ہوتا تو اللہ رسولوں کو جو ہے نہیں بھیجتے کتاب لے کر، محض کتابوں کو نازل کر دیتے۔ لیکن انسانوں کی تربیت کے لیے ایک ایسی شخص، ایسی ذات کی ضرورت ہے جس کی زندگی اس کتاب کی ترجمانی کر رہی ہو، جن کی زندگی اس کتاب کو بیان کر رہی ہو کہ عمل کرنا کیسے۔ اس لیے محض کتاب پر اکتفا نہیں کیا گیا۔ اسی طرح رسول پر اکتفا نہیں کیا گیا، صراط الرسول پر اکتفا نہیں کیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی کیا ہے؟ فنا طاری ہونے والی ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، کہ محمد محض ایک رسول ہے، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے، کیا محمد اگر دنیا سے پردہ فرما جائے یا شہید کر دیے جائے تو کیا تم پیٹ پھیر کر دین سے پھر جاؤ گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی کیا ہونے والی ہے؟ وفات طاری ہونے والی ہے۔ اور انسانوں کو ایک عملی نمونہ کیا چاہیے؟ اپنی تربیت کے لیے اس کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے رسول کے ساتھ ساتھ ایسے افراد کو بھی جوڑ دیا جو قیامت تک کیا رہے گے؟ انسانوں کے سامنے رہے۔ اس لیے فرمایا اس میں کون آتے ہیں؟ شہداء، صلحاء اور صدیقین۔ اسی طرح حسن رضی اللہ عنہ فرماتے آیت کی تفسیر میں، جس سے آپ کو جو ہے تھوڑی رہنمائی ہوگی، صراط الذین انعمت علیہم سے مراد کون ہے؟ تو فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کے دو اصحاب، یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے تعلیم دی کہ محض کتابی تعلیم کو اپنی تربیت کا ذریعہ بنانا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کتاب پر عمل پیرا اور اس کتاب کو اپنی زندگی میں اتارنے والے لوگوں کو ان سے تربیت حاصل کرنا، یہ بھی انسان کی تربیت کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، اس میں افراط و تفریط میں مبتلا ہے امت۔ کسی طبقے نے تو امت کی کتابی تعلیم کو اتنا درجہ دے دیا کہ اسلاف اور اس کی ترجمانی کرنے والے لوگوں کو بالکل جو ہے بیکار قرار دے دیا کہ ان کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم ڈائریکٹ کیا کریں گے؟ کتاب سے حاصل کریں۔ اس کو بولتے ہیں افراط، حد تجاوزی کر دیں۔ اور کن لوگوں نے سنت اور شریعت کے متبعین لوگوں میں ان کی محبت میں اتنا غلو کر دیا کہ ان کی خلاف سنت باتوں کو بھی پیروی کرنے لگ گئے اور کتاب و سنت سے بالکل اپنی نگاہوں کو کیا کر دیا؟ دور کر۔ ان کے فعل کو کیا کرنے لگے؟ حجت سمجھنے لگے۔ تو اس میں اعتدال کی ضرورت ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایسے رجال جو سنت اور شریعت کے پابند ہے ان کو پرکھا جائے کتاب و سنت کی روشنی میں کہ ان کا عمل کتاب و سنت کے پابند اور کتاب و سنت کی دائرے میں ہے کیا نہیں،
اگر اس کتاب و سنت کے دائرے میں ان کا عمل ہے پھر ان کی پیروی کی جائے. تو یہ اس کا اعتدال والا رہا ہے. اس میں افراط و تفریط میں جو ہے مبتلا ہے. حالانکہ یہ بات جو ظاہر ہے کوئی انجینئر آدمی ایسا نہیں ہے یا کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں ہے جو محض کتابوں کے ذریعے پڑھ کر جو ہے ڈاکٹری میں کیا بن جائے، ماہر بن جائے. اس کو ماہر فن اور ماہر جو اس مجال کے ماہر ہے ان سے رہنمائی حاصل کرنی پڑتی ہے، ان کے سامنے پریکٹس کرنی پڑتی ہے، جب جا کے اس کے اندر کیا ہوتا ہے، کمال. اس میں افراط و تفریط سے بچ کر اعتدال کی طرف تعلیم ہے. ایسے لوگوں کا راستہ جن کو آپ نے جو انعام کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سلبی طور پر اس راستے کی تعین کی، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب ہوا اور نہ ان کا جو گمراہ ہوا ہے. غضب کس پر ہوا؟ دوسری آیتوں سے پتہ پر چلتا ہے. یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ غضب اللہ علیہم، ایک جگہ فرمایا کہ اللہ کے غضب کو لے کے لوٹے. تو مغضوب علیہم سے مراد مفسرین فرماتے ہیں کہ یہود ہے. کون ہے؟ یہود. کہ ان پر غضب ہوا خدا تعالیٰ کا. کیوں غضب ہوا؟ کہ حق کو جاننے کے باوجود اس کی پیروی نہیں کی. حق کو جاننے کے باوجود اس کی پیروی نہیں کی. حلال اور حرام کا علم ان کے سامنے تھا. آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت ان کی کتابوں میں صراحتاً تھی. اتنی صراحتاً تھی کہ اکثر اہل کتاب اس بات کو سمجھتے تھے کہ یہی آخری نبی ہے. قرآن اس چیز کو جو ہے بیان کرتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنے اولاد کو جانتے ہیں. اتنے واضح طور پر ان کی کتابوں میں کیا تھا، بیان کیا تھا. لیکن جاننے کے باوجود کیا کیے، اپنی ہٹ درمی اور جلن اور حسد کی وجہ سے کیا کیے، اس کی مخالفت کی. جاننے کے باوجود مخالفت کرنا یہ غضب کا ذریعہ بنتا. تو اس لیے ان کو مغضوب علیہم کہا گیا کہ ان پر غضب کیا گیا. افراط سے ان لوگوں نے کام لیا، حد سے بڑھ گئے کہ نبی کی توہین کی، اور توہین کیا کرتے، نبیوں کو قتل تک جو ہے پہنچ گئے. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ. قرآن میں جا وجہ ان کی جو ہے اس کبھی فعل کی جو اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کی کہ نبیوں کے قتل تک کیا ہو گئی ہے، آمادہ ہو گئے. تو یہ ناقدری کی انہوں نے. اور ولد ضالین سے مراد مفسرین فرماتے نصارہ ہے، جو عیسائی لوگ ہیں، کہ یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. صحیح راستے کی ان کو کیا نہ ہو پائی، علم نہ ہو پایا، اور اس میں افراط تفریط کے شکار ہو گئے. کہ جو نبی تھے ان کی شان میں گلو کرتے کرتے اتنا گلو کر دیا کہ ان کو خدا بنا دیا. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں اتنا گلو کر دیا کہ ان کو خدا تک کا درجہ دے دیا. تو ولد ضالین، تو نصارہ کا راستہ جو ہے، نصارہ جس طرح گمراہ ہے، وہ راستہ بھی جو ہے ہم کو ان کے راستے سے ہماری حفاظت فرما. تو یہ جو ہے آیت میں تعلیم دی گئی، افراط سے بھی بچنے کی تعلیم ہے اور تفریط سے بھی بچنے کی تعلیم ہے. اور اس دعا کو آدمی کے اوپر لازم کیا گیا ہے کہ آدمی اس دعا کو مانگے. اور آدمی اس دعا کا محتاج ہے کہ کتنی ہدایت کو مانگے گا اتنی کم ہے. کہ ہر موڑ میں اس کو اللہ کی ہدایت کی ضرورت ہے، اور ہر وقت اس کو اللہ کی رہنمائی کی ضرورت ہے. کہ اس کا سرمایہ تو مختصر ہے، جان کا، مال کا، اسباب کا، لیکن موقع بھی ایک ہے. موقع بھی کیا ہے؟ ایک ہی موقع ملے گا، اور سرمایہ بھی مختصر ہے. اب اس موقع کو کون کتنے اچھی طریقے سے استعمال کر اس وقت کا مناسب فعل کر کے اللہ کو راضی کرتا ہے، یا اپنے اختیارات کا غلط فائدہ اٹھا کر اللہ کو ناراض کرتا ہے. لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ. اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہی اختیار اس لیے تاکہ تم کو ان چیزوں میں آزمائے جو اللہ نے تم کو دیا ہے. تو اسی ہدایت کو اس صورت میں مانگا گیا ہے کہ اللہ ہم کو جو بھٹکا مت، ہماری نفس اور خواہشات کی پیروی کے راستے پر نہ چلا، بلکہ اس راستے پر چلا جو تیری رضا والا ہو، تجھے راضی کرنے والا ہو. اس دعا کی اس میں ترغیب دی گئی. چنانچہ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر الحمدللہ مکمل ہوئی، اور ولد ضالین کے انتہا میں آمین کہنے کا حکم کیا گیا کہ آمین کہو. آمین کا مطلب یہ ہے افعل، ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کر دیجئے، تو آمین کہنے کا حکم دیا گیا. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین جب کہی جاتی ہے، امام کہتا ہے ولد ضالین، تو جب امام آمین کہتا ہے اسی وقت جو ہے اس کے بعد فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. اگر تمہاری آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی تو تمہارے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو یہ آمین کی جو ہے فضیلت ہے. اسی طرح آمین دعاؤں میں مہر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح صحابہ کے ساتھ گزر رہے تھے. ایک شخص جو ہے خوب جو ہے آہوزاری سے دعا کر رہا تھا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے آمین کے ذریعے مہر لگا دی دعا پر تو اس کی دعا قبول کر لی جائے، اور مہر نہیں لگائی تو قبول نہیں کی جائے۔ آمین کے ذریعے دعاؤں کی تکمیل کی جاتی ہے، اور یہ سورۃ الفاتحہ دعا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے کہا سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور سیدھے راستہ پہ چلنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ چونکہ سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل ہوئی، استاد محترم نے دعا کی تلقین کی گئی کہ تفسیر قرآن یہ بڑی عظمت والی مجلس ہے، اس میں مختصر سی دعا بھی کی جائے، محض مختصر سی دعا کر لی جائے گی انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ لے سو اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین لا الہ الا انت الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم انت اللہ اللهم انت ربنا انت ولینا انت فاطر السماوات والارض انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری بے حرمتیوں کو معاف فرما، ہماری حد تجاوزیوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری بے ادبیوں کو معاف فرما، یا اللہ تیری ذات میں ہم نے ناقدری کی، یا اللہ تیری ہم نے ناقدری کی، وما قدر اللہ حق قدری، جس طرح تیری قدر کرنی چاہیے تھی ہم نے نہ کی، یا اللہ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما، یا اللہ جس طرح تجھ سے محبت کرنی چاہیے تھی ہم نے نہ کیا، یا اللہ ہمارے اس ظلم کو یا اللہ معاف فرما، یا اللہ تیری محبت ہم سب کو نصیب فرما، تیری عظمت سے ہمارے دلوں کو منور فرما، یا اللہ تیرے خوف سے ہمارے دلوں کو منور فرما، یا اللہ تیرا یا اللہ ذکر سے ہمارے دلوں کو یا اللہ تر فرما، یا اللہ تیری کتاب کا نور ہم سب کو نصیب فرما، یا اللہ اس کی برکت ہم سب کو نصیب فرما، یا اللہ ہمارا سرمایہ یا اللہ مختصر ہے، یا اللہ کب ہم کو موت آ جائے ہم کو علم نہیں ہے، یا اللہ موت سے پہلے پہلے صراط مستقیم کی ہدایت ہم سب کو نصیب فرما، یا اللہ سچی پکی توبہ کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما، یا اللہ قرآن کی ایک ایک آیت کو یا اللہ اس کو جان کر اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما، یا اللہ ہماری اور پوری امت اور پوری انسانیت کی تمام مشاکل اور تمام مصیبتوں کا حل تیری کتاب میں ہے، یا اللہ اس کتاب کی قدر کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما، اس کتاب کی حفاظت کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما، ہماری اولادوں کو محافظ قرآن بنا، یا اللہ قرآن کی حفاظت کرنے والوں میں سے بنا، یا اللہ اس کی نشر و اشاعت کرنے والا بنا، یا اللہ ہم کو اس کے پیغام کو انسانوں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ تیرے نبی کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کے پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا یابی نصیب فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما، یا اللہ جو کچھ ہم نے مانگا ہے اپنے گمان کے موافق یا اللہ تو اپنے شایان شان ہم سب کو نصیب فرما، اس کتاب کی بدولت یا اللہ ہم سب کو یا اللہ محروم نہ فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنی ہدایت اور مغفرت کے ساتھ لوٹا، یا اللہ ہماری دعاؤں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما، وہ تمام خیر جو حضور نے آپ سے طلب کیا ہم ان کو مانگتے ہیں ہمیں عطا فرما، وہ تمام شرور جن سے حضور نے پناہ چاہی ہم آپ سے پناہ چاہتے ہیں ہمیں پناہ نصیب فرما، آمین آمین والحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔